کیسے دیکھتے ہیں محسن نقوی کے بعد اب ڈی جی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں بھی یہ سٹیٹمنٹ آ گئی ہے، کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان کی سیاست میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اس وقت پاکستان میں ایک طرف کشمیر میں الیکشن ہو رہا ہے، وہاں پر کالعدم ایکشن کمیٹی کا جو دہشت گردانہ رویہ ہے اور اس میں جو ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز کے اہلکاروں کو شہید کر رہے ہیں، جو کہ اس نے روز اول سے یہ کہا تھا کہ ہمارے 38 مطالبات ہیں ان کو مان لی، پھر 8 مطالبات اور کر لی، جس میں ایک مطالبہ یہ تھا کہ جو حلف ہے پاکستان کی وفاداری کا اس شک کو بھی نکال دے اور 12 سیٹوں کو بھی ختم کر لے۔ تو میرے خیال میں یہ آئینی بات جب ہوتی ہے تو وہ روڈ پہ آپ نہیں منوا سکتے، بلکہ پارلیمان کے ذریعے آپ ان کو یا ختم کر سکتے یا ان کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ جہاں تک اس نے پاکستان کی وفاداری کا جو حلف سے اس شک کو ختم کرنے کی بات کی تو یہ ممکن نہیں تھا، اور پھر وہ آئے ہیں انڈیا کے ہاتھوں میں جو آج ہمارے کشمیر میں ہو رہا ہے۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھ لیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقاریر کو، تو ان تقاریر نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے خط کو بہت چھوٹا کیا۔ وہ نہیں لگ رہا ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، بلکہ وہ دھمکیوں پر دہشت گردی انداز میں وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس کو یاد نہیں ہے کہ آج سے کچھ دن پہلے جب گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی نے الیکشن جیتا تو میاں شہباز شریف صاحب نے مبارکباد بھی دی، اس کی کمپین کو اپریشیٹ بھی کیا اور ان کو حکومت بنانے کا کہا کہ آپ حکومت بنا دے، آپ کے نمبر زیادہ ہیں۔ لیکن کشمیر میں جب پیپلز پارٹی بری طرح شکست کھا گئی ہے تو وہ پاگل پن کا شکار ہو چکا ہے، اور اس نے اپنے مرتضی بھٹو کا اور شاہ نواز بھٹو کا مثال دیا کہ میں ان کا بانجا ہوں اور میں دھمکی دینا شروع کیا۔ تو میرے خیال میں جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے لیے نیک شگون نہیں ہے۔ آپ الیکشن ہار گئے ہیں ایک پیس، دوسرا الیکشن آپ ہاریں گے دوسرا پیس، اور تیسرا پیس بھی آپ ہاریں گے، اس لیے کہ آپ کشمیریوں کی ووٹ کو ان دھمکیوں سے، اس دہشت گردانہ رویے سے، لہجے سے آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ صاحب یہ بتائیے گا، محسن نقوی نے جو کہا ہے کہ یہ سسٹم نہیں چل رہا، اس کو ری سیٹ کرنا پڑے گا، اس سٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں آتا ہوں محسن نقوی صاحب کی جواب کی طرف کہ جب اس سسٹم میں جو پام 47 کے تانے دیتے ہیں کمپین میں بلاول بھٹو زرداری صاحب، تو اس پام 47 کے تو ان کے والد صاحب پریزیڈنٹ ہے، گیلانی چیئرمین ہے، ڈپٹی سپیکر ہے ان کا۔ تو اگر محسن نقوی صاحب نے سسٹم کی نشاندہی کر کے کہ یہ سسٹم نہیں چلے گا، اس نے یاد دہانی کرا دی کہ آپ اپنے الیکشن کمپین میں ایسے الفاظ استعمال نہ کریں، اتنا آگے نہ بڑھے کہ پھر واپسی پر پھر آپ حکومت پہ بیٹھیں گے، پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی بیٹھیں گے، چیئرمین سینٹ کے ساتھ بھی بیٹھیں گے، یہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ جو اربوں روپے کے کرپشن کی باتیں ہو رہی ان کے ساتھ ان کو بھی انجوائے کریں گے، گورنر ہاؤسوں میں آپ رات 2-3 دن گزار کے ٹھیک ہے۔ بہرمند تنگی صاحب میں آپ کی طرف پھر بڑھتی ہوں۔ شاہدہ رحمانی صاحبہ، جیسے تنگی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے ایسی سٹیٹمنٹس دی ہیں، اور پھر رات ہم نے دیکھا ہے کہ محسن نقوی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ تمام جماعتوں کو مل بیٹھنا پڑے گا، اور پھر شام میں ہم نے دیکھا ہے کہ مظفر آباد میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ بیٹھی بھی ہے ایک ساتھ، اور آج دوسرا دور بھی ہونے جا رہا ہے۔ تو کیا محسن نقوی کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ آنا ضروری تھی کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پھر ایک ساتھ بیٹھ گئے؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، جو کہتے ہیں نا کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمنگ آؤٹ کی طرف، تو اپنے دوستوں سے ملاقات ہوئی۔ کل تک یہی تنگی صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب اور صدر آصف علی زرداری صاحب کے تعریفیں اور قلابے کرتے ہوئے تھکتے نہیں تھے، اور آج جس کا نمک کھا رہے ہیں اس کے اندر وہ اپنی سیٹ کو پکا کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ بات کر کے اپنے قد کو بڑھانے کی کوشش کریں، لیکن وہ کبھی بھی نہیں بڑھے گا، اور انسان جہاں رہتا ہے وہیں وہ پتھر جو بھاری ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ رہتا ہے۔ آپ نے جس طرح کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ میں محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہوں اور ان کے ہی ویژن کو لے کے چلنا چاہتا ہوں، اور جمہوریت کی بقا کے لیے میں، جب آپ نے بات کی تو میں نے بات نہیں کی، خاموش رہیے اب۔
नहीं कहा था। और उन्होंने ये कहा, और उसके बाद जीबी की जो इलेक्शन की बात की, तो जीबी में हमारी 15 जीती हुई सीटों को जिस तरीके से नून लीग ने इलेक्शन कमीशन के थ्रू अक़लियत में बदलने की कोशिश की, उस वक्त भी चेयरमैन साहब ने वाज़ेह स्टैंड लिया और अपनी सीटों को बचाने के लिए, और आपने देखा कि किस तरीके से नून लीग जो कि एक सीट जीती थी उसे मजीद सीटें दी गई, और फिर आईपीपी को जो है 4 आजाद उम्मीदवार शामिल कराएगा। तो पीपल्स पार्टी इसकी मुकम्मल कंडेम करती इस तरह की चीजों को जो गैर आईनी गैर जमहूरी तरीका हो, और जो कुछ कश्मीर में अपनाया गया कि पोलिंग एजेंट्स को पर फायरिंग की गई, पोलिंग एजेंट्स को मारकर बाहर निकाला गया, पोलिंग स्टेशन पे कब्जे किए गए। हम चाहते हैं कि बिल्कुल लोगों की आरा का एहतराम किया जाए, जमहूरी तरीके से, जमहूरी प्रोसेस के थ्रू पुरअमन तरीके से मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन हो, किसी को भी वोट दें, लेकिन ना हम इंटरफेयर करना चाहते, ना किसी को करने देंगे कि आप अपनी गुंडागर्दी बहरामंद तंगी साहब ने भी कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपना कद छोटा किया, और साथ ही साथ तलाल चौधरी की भी ये स्टेटमेंट आई है कि बिलावल बच्चा है, इमोशनल है, हम उसको साथ लेकर चलेंगे। देखें, वही बात ये है कि हो रहे हैं।